باغوں کا شہر پھر فضائی آلودگی کا گڑھ بن گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے زائد ریکارڈ۔ ٹریفک اور فیکٹریوں کے دھوئیں شہر کی فضا کو آلودہ کرنے لگے۔ اسموک پر قابو پانے کے اقدامات کی رپورٹ نگران وزیر اعلیٰ کو پیش۔ رپورٹ کے مطابق اسموک کا سبب بننے والے اقدامات پر پابندی عائد۔ ریلیف کمشنر نے ڈپٹی کمشنرز کو اختیارات منتقل کر دیے۔ لاہور پریس کلب میں انتخابات کا میلہ آج سجے گا۔ پریس کلب کے ممبران آج حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جرنلسٹ، پروگریسو اور پائنیئرز کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ پولنگ صبح 9 سے شام 6 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز۔ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما اور آزاد امیدواروں کا بڑی تعداد میں RO آفیسز کا رخ۔ PTI کا کوئی بھی بڑا رہنما تاحال کاغذات نامزدگی جمع نہ کرا سکا۔ الیکشن کمیشن نے تاریخ میں 2 دن کی توسیع کر رکھی ہے۔ بلیک لا ڈکشنری کو استعمال کر کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا نہیں جاتا، وہاں اس طرح کے مجرموں کو سزا ملتی ہے جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ معصوم ہے، مطلب کہ یہ معصومیت میں ملک کا بیڑا غرق کر گیا۔ پہلے کہتے تھے نالائق ہے، نااہل ہے، اس کے بعد چوری سامنے آئی تو معصوم ہے۔ سائفر کا ڈرامہ سامنے آیا، بھئی آئین توڑ دیا، اسمبلی توڑ دی، وزراء سے توڑوا دی، اسپیکر سے آئین شکنی کروائی، معصومیت کا لبادہ اڑوا دیا۔ بھئی جب مرضی لاڈلا بنا دو، جب مرضی معصوم بنا دو۔ فورن فنڈنگ کرنے والا معصوم ہے کیا؟ ریاست پر حملہ کرنے والا معصوم کیسے ہے؟ 9 مئی کو پورے ملک میں آگ لگانے والا معصوم ہے کیا؟ سپریم کورٹ نے خود فیصلہ دیا اور اس نے آئین توڑا، پھر معصوم کیسے ہے؟ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کے تاک تاک کر بانی PTI پر وار۔ عدالت کے لیے بھی سوالات اٹھا دیے۔ کہتی ہیں کہ پہلے لاڈلا اب معصوم کہہ کر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک میں لوٹ مار اور کرپشن کا حساب تو دینا پڑے گا۔ یعنی یہ سائفر جو تھا یہ ایک چھوٹی میٹنگ آف دا کیبنٹ کمیٹی جس میں شاہ محمود تھے، جس میں اعظم خان تھے اینڈ فیو ادر کیبنٹ ممبرز جو کہ 4-5 تھے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سائفر میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، چھوڑ دو آپ اس کو منٹس میں ریکارڈ کر لو۔ تو سپریم کورٹ کیونکہ فائنل کورٹ آف ایڈجوڈیکیشن ہے، اور جیسا میں نے کہا بے حد تعظیم اور بے حد احترام کے ساتھ ہم ان آنریبل ججز کی، جن کے میں قطعی طور پر یہ ایک بڑی حد تک بحث وہ ہے، اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز۔ سائفر کو بنیاد بنا کر PTI حکومت نے سیاست کی۔ PTI بند لفافوں میں کرپشن کرتی آئی ہے۔ کیا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے رول آف لا کو پس پش ڈال دیں؟ سینئر لیگی رہنما ملک احمد خان کی گھن گرج۔ کہا جس کے حق میں فیصلہ ہو وہی لاڈلا ہوتا ہے۔ عدالتی فیصلہ صرف ضمانت تک رہتا ہے، تب بھی سوال اٹھیں گے۔ جب سیاسی جماعت کا عدم ہوگی تو الیکشن کمیشن اسے کیسے نشان دے گا؟ کریڈیبلٹی ہے اس کو ایٹ سٹیک ڈال دیتا ہے، اور پاکستان کے سائفرز جو کہ کورسپونڈنس ہے، آفیشیل اور سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے، اس کی جو جس طریقے سے پاکستان کے جلسوں میں اس کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، کیا پاکستان کے ہائی کمیشنز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی خط و کتابت ان ممالک سے ایٹ سٹیک نہیں آئے گی؟ ہم یہ چیز تصور نہیں کرتے کہ ایک شخص جس کو ہم معصوم کہہ رہے ہیں وہ تھریٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی ہے۔ ایک نااہل شخص کو معصومیت کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے خارجہ پالیسی کو داؤ پر لگایا۔ محسن شاہ نواز رانجھا کے مخالفین پر تنقیدی نشتر۔ کہا کہ جس شخص کو معصوم کہا جا رہا ہے وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ماضی میں پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔
عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے 767 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ قومی اسمبلی کی نشستوں پر 89 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ صوبائی اسمبلی نشستوں پر 2129 امیدواروں نے کاغذات حاصل کیے۔ انتخابی سرگرمیوں میں تیزی، صدر نون لیگ شہباز شریف کا 2 قومی اور 2 صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ سابق وزیر اعظم نے NA 123 اور NA 132 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز نے NA 120 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ سہیل شوکت بٹ اور خواجہ عمران نذیر نے کاغذات جمع کرائے۔ NA 120 سے اب تک 21 امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے۔ مریم نواز PP 159, 60 اور 65 سے بھی امیدوار ہوں گی۔ سینئر لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ نے NA 117, 20 اور 127 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ بانی تحریک انصاف کا NA 122 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ سابق وزیر اعظم کے وکیل رائے محمد علی نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے 27 دسمبر کی تاریخ دے دی۔ PTI رہنما حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی جمع نہ ہونے کا کیس۔ میاں اظہر نے ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی جمع نہ کرنے کے اقدام کو چیلنج کر دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پولیس کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ رہنما PTI چودھری مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جمع نہ کرائے جا سکے۔ مونس الہی کا کہنا ہے کہ سارا دن والدہ کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے گئے۔ انتظامیہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ جب والدہ کو گیٹ کے اندر جانے دیا تو کاغذات چھیننے کی کوشش کی گئی۔ پیپلز پارٹی لاہور کے تمام انتخابی حلقوں میں اپنے امیدوار میدان میں اتارے گی۔ صدر پیپلز پارٹی لاہور اسلم گل کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار 14 قومی اور 30 صوبائی نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ بلاول بھٹو کا NA 127 یا 28 سے الیکشن لڑنے کا حتمی فیصلہ آج ہوگا۔ انتخابی میدان سجنے کو تیار، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ NA 117 سے صدر IPP عبدالعلیم خان اور لیگی رہنما ملک ریاض نے کاغذات جمع کرا دیے۔ پیپلز پارٹی کے سید آصف ہاشمی کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے۔ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ڈیڈ لاک۔ خواہش نہیں، زمینی حقائق دیکھیں۔ نون لیگ کا IPP کے رہنماؤں کو مشورہ، کہا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے دی گئی مکمل فہرست پر اتحاد ممکن نہیں۔ جہانگیر ترین، عبدالعلیم خان، فیاض الحسن چوہان اور فردوس عاشق اوان کے حلقے میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا گرین سگنل نہیں دیا۔ نون لیگ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مابین سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم۔ سینیٹر پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں وفد کی صدر نون لیگ شہباز شریف سے ملاقات۔ کمیٹی میں سینیٹر حافظ عبدالکریم، سردار ایاز صادق اور رانا ثناء اللہ شامل۔ کمیٹی باہمی مشاورت کے بعد اپنی رپورٹ میاں نواز شریف کو پیش کرے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہسپتالوں کی بہتری کے لیے پرعزم سید محسن نقوی کا سروسز PIC میو ہسپتال اور لیڈی ولنگٹن ہسپتال کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایمرجنسی بلاک کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ میو ہسپتال کے چلڈرن بلاک کا بھی دورہ کیا، کہا ایمرجنسی بلاک کو 7 جنوری تک کھول دیا جائے گا۔ چلڈرن ہسپتال کا کام 15 جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ میو ہسپتال کی ایمرجنسی پنجاب کی سب سے بڑی ایمرجنسی بننے جا رہی ہے۔ شہر تاحال تجاوزات مافیا کے نرغے میں مون مارکیٹ سمیت شہر کی اہم کاروباری مراکز میں تجاوزات کا مکمل خاتمہ نہ کیا جا سکا۔ راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بھی تاحال تجاوزات کی بھرمار، شہریوں کا حکومت سے نوٹس کا مطالبہ۔
تجاوزات مافیا کے خلاف ضلع انتظامیہ کے آپریشن کا چوتھا روز کالج روڈ، برکت مارکیٹ اور شاہ عالم مارکیٹ سمیت مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 25 دکانیں سیل اور 28 افراد گرفتار، سامان کے 3 ٹرک ضبط کر لیے گئے۔ جعل ساز مافیا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شکنجے میں، فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کوٹ رادھا کرشن میں واقع یونٹ پر چھاپا، 1000 کلو ملاوٹی کیچپ، 200 کلو مضر صحت مایونیز تلف، یونٹ سیل کر دیا گیا۔ کھلے رنگوں، مصنوعی فلیورز اور ممنوعہ اجزاء کی ملاوٹ سے کیچپ اور مایونیز تیار کی جا رہی تھی۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی نااہلی، 1,18,900 گاڑیاں سے ٹیکس وصول ہی نہ کیا گیا، خزانے کو 1 ارب سے زائد کا نقصان، ای ٹی او لاہور 1,30,97,00,000 سے زائد کی ریکوری نہ کر سکے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے آئندہ مالی سال کے لیے سرکاری محکموں سے بجٹ تجاویز مانگ لی۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی تمام اہم سرکاری افسران کو ہدایات جاری، 31 دسمبر تک سرکاری محکموں کو بجٹ ٹریننگ اور سیمینار کا انعقاد کرنے کی ہدایت۔ پروٹوکول والوں کے پروٹوکول بڑھ گئے، نگران پنجاب حکومت نے 100% اسپیشل پروٹوکول الاؤنس کی منظوری دے دی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے ڈی جی پروٹوکول پنجاب کو اسپیشل الاؤنس دینے کی مخالفت کی۔ قائمہ کمیٹی برائے امور قانون سازی اور پرائیویٹائزیشن کا 12واں اجلاس، سپیریئر کالج لاہور کے ریکٹر کی تقرری کی منظوری دے دی گئی۔ لاہور اور قازقستان کے شہر ترکمانستان کو سسٹر سٹیز قرار دینے کی بھی منظوری۔ نگران وزیر سید اصفر علی ناصر نے اجلاس کی صدارت کی۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن، اب تک بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 21,530 مقدمات کا اندراج۔ سی ٹی او لاہور کا بغیر لائسنس اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم۔ سی ٹی او لاہور ہمارا ادھر پولیس سروسز کی فراہمی میں پیش ٹریفک پولیس کی جانب سے ای لائسنس کی سہولت دوبارہ بحال کر دی گئی۔ سی ٹی او لاہور ہمارا ادھر کہتی ہیں کہ شہری اپنا لوکل انٹرنیشنل لائسنس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹریفک وارڈنز کے طلب کرنے پر ای لائسنس کارآمد ہوگا۔ گورنر پنجاب سے سکھ کمیونٹی کے وفد کی ملاقات، بلیغ الرحمان نے وفد کو گورنر ہاؤس کی تاریخی حیثیت سے آگاہ کیا۔ وفد میں امریکہ، کینیڈا، تعلیم، ادب اور بزنس کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے سکھ کمیونٹی کے افراد شامل۔ ڈی آئی جی آپریشن سے مسیحی مذہبی رہنماؤں کی ملاقات، کرسمس پر سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات پر گفتگو۔ سید علی ناصر رضوی نے کہا کہ پولیس مسیحی برادری اور ان کی عبادت گاہوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ حضوری باغ میں کرسمس کی مناسبت سے تقریب، سیکریٹری بلدیات احمد جاوید قاضی اور کمشنر لاہور کی شرکت۔ سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب دین نے مسیحی ملازمین کے ہمراہ کیک کاٹا۔ ادھر واسا ہیڈ آفس میں بھی کرسمس کیک کٹنگ کی تقریب، ایم ڈی واسا غفران احمد نے تمام مسیحی برادری کو مبارکباد دی۔ کرسمس کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری، سی سی پی او آفس میں مسیحی ملازمین کے اعزاز میں تقریب، ملازمین میں عیدی تقسیم کی گئی اور کیک کاٹا گیا۔ ادھر والٹن ہیڈ کوارٹرز میں ایس پی ڈولفن زہیب رانجھا نے مسیحی اہلکاروں کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا۔ آرگنائز کرائم یونٹ ہیڈ کوارٹر ٹاؤن شپ میں کرسمس کے حوالے سے تقریب، ڈی آئی جی آرگنائز کرائم یونٹ کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کی خصوصی شرکت۔ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں بھی کرسمس کے حوالے سے تقریب، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے مسیحی اہلکاروں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے جماعت اسلامی کا احسن اقدام،
उम्मीदवार पीपी 169 अहमद सलमान बलोच की जानिब से हल्के के मसीही वर्कर्स के लिए क्रिसमस गिफ्ट का एहतमाम। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की खुसूसी शिरकत। हाई कोर्ट बार में मसीही मुलाजमीन ने क्रिसमस का केक काटा। एडवोकेट जिशान सुलहरी ने मसीही मुलाजमीन में ईदी तकसीम की। उधर एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में भी क्रिसमस केक कटिंग की तकरीब सजाई गई। रेलवे के मसीही मुलाजमीन क्रिसमस पर भी तनख्वाहों से महरूम। रेलवे मुलाजमीन को गुज़श्ता माह की तनख्वाह ताहाल ना मिल सकी। तनख्वाहों की अदम दस्तयाबी पर मुलाजमीन रेलवे दफातर में सरापाए एहतजाज। आला हुकाम से तनख्वाहों की जल्द अदायगी का मुतालबा। कशफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम विलादत मनाने के लिए तकरीब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक, कुंवर दिलशाद और चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अब्दुल मन्नान खुर्रम की खसूसी शिरकत। मुकर्रीन ने बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का सुंदस फाउंडेशन का दौरा। थैलेसीमिया समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज बच्चों की आयादत की। आमिर मीर ने मसीही मरीज बच्चों और अमले में क्रिसमस के तहाइफ भी तकसीम किए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और झटका। लेफ्ट आर्म लीग स्पिनर नुमान अली अपेंडिक्स का शिकार होने के बायस टेस्ट सीरीज से बाहर। डॉक्टर ने स्कैन और टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद अपेंडिक्स सर्जरी की तजवीज़ दे दी। नुमान अली की अपेंडिक्स सर्जरी मुकम्मल हो गई। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। साद बेग टीम की क़यादत करेंगे। मेगा इवेंट 19 जनवरी से 11 फरवरी तक जनूबी अफ्रीका में खेला जाएगा।